بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے فرمایا میری تنخواہ بھی اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی ہے۔ کسی نے کہا حضور مزدور تو مزدور ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے تو اخراجات بھی بہت زیادہ ہوں گے، لہذا آپ اپنی تنخواہ اپنے منصب اور شان اور عہدے کے مطابق رکھیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنی مزدور کی تنخواہ ہے اتنی ابوبکر صدیق خلیفہ اول بلا فصل کی بھی ہوگی۔ کون صدیق اکبر؟ وہ جو بعد از انبیاء اور رسول کائنات ساری میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، فرماتے ہیں ایک مزدور کے برابر تنخواہ ہوگی۔ آج بتائیں، عمران خان یا وزیر اعظم تو رہا ایک طرف، بڑے بڑے وزراء تو رہے ایک طرف، آج ایم پی ایز کو آپ دیکھ لیں، ایم این ایز کو آپ دیکھ لیں، ان کی تنخواہیں سن کر بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ پھر ان کی مراعات دیکھ لیں کہ ان کو یہ پلاٹ ملا، ان کو وہ ملا، ان کو یہ گاڑیاں ملی، اور طرح طرح کی جو ہے وہ ان کو ٹی اے ڈی اے ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ جی پتہ چلتا ہے حضرت ماشاءاللہ ایم این اے ہیں، یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کوئی گھاس کاٹ کے آ رہی ہے، پتہ چلتا جناب ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، پتہ چلنا بھی چاہیے نا کیا شان و شوکت ہے اس کی۔ یاد رکھیں ابوبکر صدیق سے زیادہ شان و شوکت نہیں ہو سکتی۔ وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے، اور اس بخاری شریف کی صفحہ نمبر 297 ہے، اور یہاں پر حدیث پاک 3656 میں جو جملے لکھے ہوئے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، کیونکہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو بنایا تو میں نہیں بناتا، لیکن میں بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اب نہیں بنا رہا تو کیا ہے، ولیکن اخی و صاحبی، لیکن وہ میرا بھائی ہے اور میرا دوست ہے، میرا صحابی ہے۔ قرآن بھی جس کو صحابی کہتا ہے اور حضور بھی جس کو صحابی فرماتے ہیں میرا صحابی ہے۔ کیا بات ہے، کیا شان ہے۔ تو اچھا، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کوئی ان کو ویر کہے یا نہ کہے، 100 مرتبہ کہے کہ جب حضور نے فرمایا کہ علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں، ہماری زبانیں جل جائیں، ہم مر جائیں، سڑ جائیں، گل جائیں، فنش اور ختم ہو جائیں، اگر مولا علی کو کے لیے بھائی کا لفظ استعمال کرنے کے لیے ہمیں دقت محسوس ہو۔ نہیں، حضور نے فرمایا تو فرمان بیان کریں گے صبح قیامت تک کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے۔ مولا علی کے لیے فرمایا، لیکن علی باج یعنی علی کے بغیر، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا مینو، یعنی کوئی علی کے بغیر کوئی ویر کوئی بھائی ہو تو وہ دکھاؤ مجھے۔ تو یہ دیکھو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے، یہ سامنے یہ اخی، ولیکن اخی، فرمایا لیکن وہ میرا بھائی ہے۔ یہ میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیتا ہوں، یہاں پر فرمایا گیا ہے ولیکن اخی، یہ دیکھیے تو یہ نظر آ گیا آپ کو، ولیکن اخی و صاحبی، تو علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، تو دکھا دی ہے، لیکن یہ بات کہ بھئی اس کے بغیر بھائی کوئی ہے ہی نہیں، کسی کو کہا نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق کو فرمایا، دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو ہے فرمایا۔ تو اس سے غلط عقیدہ جو اہل تشیع کو سپورٹ کرتا ہے وہ بھی چھلکتا ہے، لہذا اس طرف توجہ دینا بھی انتہائی ضروری ہے۔ آج کل یہ مسئلہ بھی چونکہ اٹھا ہوا ہے تو بیان کر دیا۔ تو بہرحال کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ کو حضور اپنا بھائی اور اپنا صحابی فرما رہے ہیں۔ اور اسی کے اگلے صفحے پر حدیث نمبر ہے جناب 3666 بخاری شریف کی، اس میں کیا فرمایا، لمبی اور طویل حدیث ہے، میں مختصر کر کے سناتا ہوں۔ بیان ہو رہا ہے کہ جناب جو یہ کام کرے گا اس کے لیے جنت کا یہ دروازہ ہے، جو یہ کام کرے گا اس کے لیے یہ دروازہ ہے، جو جہاد کرے گا اس کے لیے جو ہے باب جہاد ہے جہاں سے آواز آئے گی آ جاؤ جناب ادھر سے داخل ہو جاؤ، جو صدقہ کرے گا دعی من باب صدقہ، اور باب صدقہ سے اس کو جو ہے وہ آواز آئے گی کہ ادھر آ جاؤ، ہے جی، جو اہل سیام ہوں گے، روزے دار ہوں گے، دعی من باب الصیام، باب سیام سے ان کو آواز دی جائے گی، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، هل یدعا منہا کلیہا احد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں تو 8 کے 8 دروازوں سے اسے آواز آ رہی ہو،
لو سنیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا فقال نعم وارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، ابو بکر وہ تو ہے جسے جنت کا ہر دروازہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، جسے ہر جنت اپنی طرف بلا رہی ہوگی، تو وہ ہیں ابوبکر صدیق۔ اور فرماتے ہیں ایک مزدور کی سی تنخواہ میری ہوگی۔ کسی نے کہا کہ مزدور کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے، آپ خلیفہ ہیں، آپ کے اخراجات کے مطابق زیادہ تنخواہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اگر اخراجات بڑھتے ہوئے تنخواہ کم پڑتی ہوئی تو اپنی نہیں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا۔ یہاں ہر کسی کو خواہش ہے کہ میری تنخواہ، میرا پروٹوکول، میری عزت، میری قدر زیادہ ہو۔ کیا وزیر اعظم اور کیا دیگر وزراء؟ نہیں، انہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فعل سے، کہ جب آپ کا نام لیتے ہیں، جب آپ کے پیچھے چلتے ہیں، جب آپ کو مانتے ہیں اور آپ کی نہیں مانتے تو آپ کی بھی ماننی چاہیے، اور جو آپ کی سنت ہے، جو آپ کا فعل ہے، اس کے اوپر بھی دھیان کرنا چاہیے کہ ابوبکر صدیق جس رستے پہ چلے، انہوں نے جس طرح سے جو ہے وہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو آگے چلایا اور آگے لوگوں کو اپنے فعل اور کردار سے بتایا۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اسوہ پہ، طریقہ پہ چلتے ہوئے ہم بھی حکومت کو ایسا ہی چلائیں، ہم بھی اپنے گھر کو ایسے ہی چلائیں، ہم بھی اپنے معاشرے کو ایسے ہی چلائیں۔ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ماہ مقدس میں، جو ماہ مقدس ان کے نام سے گویا کہ جانا پہچانا جاتا ہے، اگر آج عہد کر لیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہمارا مقدر ٹھہرے گی، اور قبر و حشر بھی ہمارے لیے بہتر ہی بہتر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔